بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ دل بہت خوش نصیب ہے جو اللہ کی رضا میں راضی رہتا ہے۔ زندگی کا سکون دنیا کے شور میں نہیں، ذکر الہی کے سکون میں ہے۔ اے اللہ، ہمیں دل کی نرمی، زبان کی سچائی اور ایمان کی پختگی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ معزز ناظرین کرام، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بصرہ کے امن و امان پر گفتگو کی تھی۔ آج ہم بڑھ رہے ہیں خلافت علی رضی اللہ عنہ کے تیسرے سال کے ایک اور اہم واقعے کی طرف، یعنی اہل جمل کے باقی ماندہ اثرات کی طرف۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ تھے۔ دونوں کا مقصد اسلام کی بھلائی اور امت کی اصلاح تھا، مگر اجتہاد کے فرق نے ان کے راستوں میں اختلاف پیدا کر دیا۔ یہ اختلاف دشمنی نہیں بلکہ خیر کی نیت سے اجتہاد کا فرق تھا، لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ دونوں ہستیوں کی عزت دل سے قائم رکھیں۔ معزز ناظرین کرام، جنگ جمل کے بعد بھی ان کے اثرات کچھ علاقوں میں باقی تھے۔ بعض دلوں میں غم، رنجش اور الجھن کے بادل ابھی تک چھائے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان فتنہ انگیز اثرات کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ انہوں نے اپنے نمائندوں کو بھیجا جو لوگوں کو صبر، عدل اور وحدت کا درس دیتے۔ انہوں نے فرمایا، لوگ تمہارے بھائی ہیں، ان کے دلوں کو جوڑو، کیونکہ امت کا اتحاد اللہ کی نظر میں سب سے بڑی نیکی ہے۔ یہی حکمت علی رضی اللہ عنہ کے کردار کی سب سے بڑی روشنی تھی۔ بصرہ، کوفہ اور مکہ کے کچھ طبقات میں ابھی بھی تقسیم کی فضا موجود تھی۔ کچھ لوگ فتنہ انگیز باتوں کو ہوا دے کر اختلافات بڑھانا چاہتے تھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حلم، علم اور بردباری سے اس سب کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ میرے دور میں کوئی مسلمان خون بہائے۔ معزز ناظرین کرام، یہی وہ جذبہ تھا جس نے امت کو دوبارہ جوڑنا شروع کر دیا۔ اہل جمل میں شامل بہت سے لوگوں نے بعد میں رجوع کیا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، ان کی قیادت تسلیم کی۔ یوں دلوں میں دشمنی کی جگہ نرمی اور اصلاح کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقصد حکومت نہیں بلکہ امت کی بھلائی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ دین کی جڑیں مضبوط ہوں، دلوں میں بغض نہیں محبت ہو۔ اسی لیے انہوں نے فرمایا، جو شخص مجھے برا کہتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ جملہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دل سے امت کی اصلاح چاہتے تھے۔ معزز ناظرین کرام، جنگ جمل کے بعد پیدا ہونے والے اثرات آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ظلم سے نہیں بلکہ عدل سے حکومت کرتے ہیں۔ مساجد میں علم کے چراغ دوبارہ جلنے لگے، صلح و محبت کا پیغام عام ہونے لگا۔ یہی وہ لمحے تھے جب بصرہ اور عراق میں امن کی خوشبو پھیل گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نرم دلی نے امت کے دلوں کو جوڑا۔ ان کا حلم، ان کی بردباری اور عدل و انصاف نے لوگوں کو متاثر کیا۔ انہوں نے فرمایا، جو شخص اختلاف ختم کرے وہ دراصل امت کو زندہ کرتا ہے۔ یہی تعلیم آج ہمارے لیے بھی مشعل راہ ہے۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم نے اہل جمل کے باقی ماندہ اثرات پر روشنی ڈالی۔ یہ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اختلاف وقتی ہوتا ہے، محبت دائمی ہوتی ہے۔ جو امت ایک ہو وہ فتنوں سے محفوظ رہتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی صبر، عدل اور وحدت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلی ویڈیو انشاءاللہ خلافت علی رضی اللہ عنہ کے تیسرے سال کے ایک اور اہم موضوع پر ہوگی، جنگ صفین کے نتائج اور غور و فکر کے عنوان پر۔ اپنے چینل حق آواز اردو کو سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبت ہی ہماری اصل حوصلہ افزائی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔